حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو انتہائی مشہور و معروف ہے۔ کفار مکہ چھپ چھپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنتے تھے۔ ان چھپ چھپ کے سننے والوں میں یہ مکہ کا بہادر عمر ابن خطاب بھی تھا۔ ایک دن کہتے ہیں نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، میں بھی داخل ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سے آگے ہو جاؤں، لیکن آپ پہلے داخل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے قرآن مجید کی جا کے نفل کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ رات کا وقت تھا، کہتے ہیں میں غلاف کعبہ کے پیچھے جا کے چھپ گیا کہ سنوں تو صحیح کیا پڑھتے ہیں، اور آپ مناسب اونچی آواز سے قرآن اس وقت پڑھ رہے تھے۔ اور کون سی سورت تھی؟ سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اب پڑھتے رہے، آپ یہ سنتے رہے۔ پہلا رکوع مکمل ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہوا۔ آپ کے دل میں ایک خیال آیا، جب نبی علیہ السلام نے پڑھا نا انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، تو ان کے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یہ تو شاعری لگتی ہے، ایسے قافیے ملے ہوئے ہیں، حلق عنی سلطانیہ، پوری جو صورت ہے زبردست انداز کے قافیے ہیں اور بڑا زبردست انداز ہے، خطاب بڑا عالی شان۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ تو کوئی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے پڑھا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ایک دم ہل گئے کہ میرے دل کا خیال ادھر کیسے پتہ لگ گیا، اچھا لگتا ہے پھر یہ کاہن ہے، شاعر نہیں کاہن ہے۔ ادھر سے آواز آئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور ہل گئے کہ یہ کیا ہوا، ادھر میں سوچتا ہوں شاعر ہے، وہاں سے آواز آتی ہے وما هو بقول شاعر، میں کہتا ہوں کاہن ہوں گے، شاعر سے آگے بڑھ کے تو آواز آتی ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو پھر غور کرنے لگے اچھا پھر کس کا کلام ہے، تو آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا پڑھا، آگے کیا ہے جی، تنزیل من رب العالمین، یا رب العالمین کا کلام۔ تو قرآن مجید کی اس صورت کو سن کر ان کے دل میں اسلام کا ایک اثر پیدا ہوا، ایک تعلق پیدا ہوا، اور ادھر نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن جو تھا ابو جہل، عمر ابن حکم، ان میں سے کسی کو اسلام کو عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام میں ترقی اور عزت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے بہادر آدمی تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ یار یہ کیا، مکہ میں ایک گھر میں ایک مسلمان، شوہر مسلمان، بیوی کافر، بیوی مسلمان، بھائی کافر، باپ کافر، یہ کیا ہو رہا ہے مکہ میں، کیا مسئلے چل رہے ہیں۔ وہ جناب تلوار لی کہ آج تو میں مکہ سے اس معاملے کو ختم کر کے اٹھوں گا، اور ختم کیسے کروں گا، کیا سوچا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لے کے، کون، عمر جیسا بہادر، نکل گئے۔ اب کیا ہوا، راستے میں ایک صحابی ملے ابو نعیم، پوچھا کدھر جاتے ہو، تو بتا دیا کہ آج تو مکے سے میں اس لڑائی کا بالکل خاتمہ کروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی پھر فلاں فلاں قبیلے کے لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کا لگتا تم بھی مسلمان ہو چکے ہو۔ ان کا میری باتوں کو چھوڑو، ذرا دیکھو تمہارے بہن اور بہنوئی کو کیا ہوا۔ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تک اس نے غصے اور جذبے کے ساتھ نہ پہنچے، تلوار والے چہلیے کے اس طرح سے نہ پہنچے۔ اب انہیں جیسے ہی پتہ لگا نا میری بہن فاطمہ اور بہنوئی کے بارے میں بات کی، اب جناب رخ بدلا اور اپنے بہنوئی کے گھر۔ وہاں پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے تھے، اور یہ تینوں آہستہ آواز سے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا سکھانا چل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نوک کیا، دستک دی، تو حضرت خباب تو فوری طور پر اندر کہیں چھپ گئے۔ اب ان کو باہر سے محسوس تو کچھ ہو گیا کہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔ اندر آتے ہی پوچھا سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور غصے میں جب بات آگے بڑھی، ان کے بہنوں نے بھی کہا تمہارے دین میں کون سے حق کی بات ہے بھائی، اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو تم کون ہوتے ہو۔ اب جناب بات بڑھی تو انہوں نے بھی جناب جو مارا نا، وہ گر بھی پڑے، ان کے چہرے سے خون بھی نکل آیا۔ بہن فاطمہ بنت خطاب وہ کھڑی ہوئی، کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا۔ بہن کو بھی مارا، بہن کو بھی
چوٹ لگ گئی، پھر بہن کھڑی ہوئی، بہن نے پھر بعد میں کہا تھا، پہلے نہیں، جب دونوں کو مار چکے تھے پھر بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا نا میں نے بھی اسی کا پیا۔ خیر اب بہن کو ذرا زخمی دیکھ کے پھر طبیعت کے اندر ہوا اچھا کیا پڑے تو ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ ٹون بدل گئی، وہ جو غصہ جو ہے وہ نرم ہو گیا، آواز میں بہتری آ گئی، تو اندر سے خباب جو چھپے ہوئے تھے نا فوراً باہر آ کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لگتا ہے تمہارے حق میں قبول ہو چکی۔ بہن نے کہا پڑھاؤ قرآن، اور بہن کو کہا مجھے قرآن پڑھاؤ۔ کیا تھا؟ نہ تم ناپاک، جاؤ وضو غسل کر کے آؤ۔ وہ گئے غسل کر کے آئے یا وضو کر کے آئے، اس کے بعد وہ کون سی سورت تھی جو پڑھی کو بتائے گا جی؟ سورہ طٰہٰ۔ اب پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پڑھتے رہے وہ لوگ، یہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور جب پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس اسلام ان کے اندر گھر کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ اب کہاں ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف لے کے چلیے، میں کہا چلو چلتے ہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کن کے گھر میں ہوتے تھے بتائیے؟ دار ابی ارقم، یہ صفا پہاڑی کے پاس ایک جو ہے وہ مکان تھا جہاں پہ چھپ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان دین سیکھنا سکھانا کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہاں پہنچے تو تلوار ہاتھ میں ہی تھی۔ حضرت عمر سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ اندر موجود تھے، چند صحابہ موجود تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب نوک ہوا نا، اب وہ تو خطرے والی بات تھی، اس وقت چھپ کے بیٹھتے تھے، تو پہلے دیکھا بھائی دیکھو ہے کون، تو صحابہ نے بتایا عمر تلوار ہاتھ میں۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اسے، اگر خیر کے ارادے کے ساتھ آیا تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی برے ارادے کے ساتھ آیا تو تلوار بھی اس کی، گردن بھی اس کی، ہاتھ میرا۔ خیر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ عمر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، حضرت عمر آ گیا، نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کا دامن پکڑ لیا، عمر کب تک تم اس طرح گمراہ پھرتے رہو گے، اور آپ کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ سب صحابہ جو موجود تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتوں نے آسمانوں میں کہا اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اسلام عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی مراد بن کے آئے، مانگا تھا نا، مراد بن کر آئے۔